اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایمان و عقیدے سے زیادہ عمل کو اہمیت دینا۔ یعنی بہت سارے ایسے شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ ایمان ہو یا نہ ہو، عقیدہ درست ہو یا نہ ہو، پر کام اچھے اگر آپ کرتے ہو تو آپ کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ شخص اچھا ہے جو اچھے کام کرتا ہے، چاہے اس کا ایمان عقیدہ کیسا بھی ہو۔ تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کوئی کتنی بھی نیکیاں کر لے، کتنے بھی اچھے سے اچھے کام کر لے، لیکن اگر اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، تو وہ نیکی اس کی نیکی نہیں بن سکتی، وہ فضول ہے۔ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس کا اجر ہمیں ملے، تو اس کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار وہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے لنگر لگا رکھا ہے، لوگوں کو کمبل بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو پیسہ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو کھانا بانٹ رہے ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو دیکھیے وہ کام اپنا ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر یہ ہے کہ جو شخص بھی اچھے کام کرتا ہے تو آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان اور عقیدے والا نہ ہو۔ تو اسی مسئلے کے متعلق حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب نے اپنی کتاب غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح میں فرمایا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے متعلق؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کافی عوام بھائی کسی کی ظاہر داری نیکی اور کوئی اچھا کام دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ اسلامی نقطہ نظریہ سے کوئی نیکی اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک کہ اس کا ایمان و عقیدہ درست نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو پہلے نماز، زکوٰۃ، روزہ و حج احکام و اعمال کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، بتوں کی پوجا اور پرستش سے باز آؤ، اور مجھ کو اللہ کا رسول مانو۔ آج بھی جب کسی کافر کو مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو نماز، روزے ادا کرنے، اچھائیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا، بلکہ پہلے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے، پھر بعد میں اچھائی برائی احکام اسلام سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب کسی غیر مذہب کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا جاتا ہے تو پہلے اس کو یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ آپ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو۔ پہلے اس کو ایمان والا بنایا جاتا ہے۔ جب وہ ایمان والا ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی جب وہ نیک کام کرے گا تبھی وہ کام جو ہے اس کے فائدہ مند ہوں گے، تبھی اس نیکیوں کا جو ہے اس کو اجر ملے گا۔ اس سے پہلے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرے، خدا تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 23۔ اس حدیث سے خوب واضح ہو گیا کہ جو اسلام کے لیے ضروری عقائد نہ رکھتا ہو اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی فرمان خدا بندی ہے، یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے متقیوں اور پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا عقیدہ ایمان درست ہے، انہی کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور راہ خدا میں خرچ سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی کہ راہ خدا میں اگر آپ خرچ کرتے ہو تو اس سے پہلے آپ ایمان والے ہونا چاہیے، آپ کا ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے، تبھی وہ تمہارا راہ خدا میں خرچ کرنا قبول کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کا ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو یا وہ غیر اسلامی خیالات و عقائد رکھتا ہو اس سے کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کی تعریف کرنا چاہیے، خواہ وہ کتنے ہی اچھے کام کریں۔
قرآن کریم میں غیر اسلامی عقائد رکھنے والوں کی نیکیوں اور ان کے کارناموں کو بیکار اور فضول فرمایا گیا ہے، اور اس کی مثال اس غبار سے دی گئی ہے جو کسی چٹان پر لگ جاتی ہے، پھر اسے بارش دھو کر بہا دیتی ہے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اس مسئلے سے ناواقف تھے، ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اور وہ کسی کو اچھا کام دیکھتے تو ان کی تعریف کرنے لگتے کہ دیکھو یار یہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، کام کوئی کتنا بھی اچھا کرے، جب تک وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا عقائد درست نہیں ہے، اس کی وہ نیکی اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اپنے حساب سے کر رہا ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو حکم ہے یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو ہمارے لیے یہ مباح نہیں ہے کہ کوئی شخص نیکیاں کر رہا ہے، لنگر سبیل لگائے ہوئے ہیں، اچھا کام کر رہا ہے، اور وہ ایمان والا اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کی تعریف اور توصیف نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنے مذہب کے حساب سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے مذہب اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے یہاں وہ نیکی تب تک نیکی نہیں بن سکتی جب تک وہ ایمان اور عقیدے والا نہ ہو۔ ایمان اور عقیدے والا ہونا شرط ہے۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔